معاہدہ کب ہوا تھا؟ جب انڈیا تھا. اب انڈیا نہیں ہے، اب بھارت ہے. میں بہت ایک گہری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، شاید آصف صاحب سمجھ رہے ہیں یا آپ بھی شاید سمجھ رہے ہیں. آپ نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا. اب بھارت ہے. پاکستان کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اس وقت اس کو اس لیے تسلیم کر لیا گیا چلو اس کے بعد سکون ہو جائے گا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ایسا ہے کہ جو ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا. تو بغلی ہار ڈیم جب بنایا گیا اسی وقت شدید اعتراض کیا گیا، لیکن وہ نہیں رکے، انہوں نے پورا کر لیا. اور اب انہوں نے اس کے مطابق پانی روک کے یہ چیز، اب دیکھیں مرالا کے مقام پر جو پانی کا اخراج تھا وہ کل کی ڈیٹ میں 36,000 کیوسک تھا، پرسوں وہ 40,000 کیوسک سے زیادہ تھا، اور آج وہ صرف 3600 کیوسک پہ آ گیا ہے، یعنی 3,500 کیوسک پہ. یعنی انہوں نے پانی روکا ہے. جب یہ بنا رہے تھے، جب یہ منصوبہ تھا تو اسی وقت پاکستان کا اعتراض بالکل بجا تھا. ہندوستان نے آپ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو پانی دیں گے، آپ اپنی زمین پہ اسی پانی کو پلا کے دہشت گرد پیدا کرو گے، اللہ اور رسول کے نام پہ ہندوؤں کے خلاف بھڑکاؤ گے، غیر مسلموں کی ساتھ کے متعلق بھڑکاؤ گے، اور میرے بچوں کو وہاں پہ آ کے مارو گے. میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے پانی کی کیا اہمیت ہے. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بندہ آپ کو مفت میں پانی دے رہا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، میں آپ اس کے بچوں کو مارتے ہو، آپ ان کے لوگوں کو جا کے چن چن کے مذہب کے دھرم کے نام پہ قتل کرتے ہو، وہ کیوں آپ کو پانی دے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ بلال سمپل سی صاحب، بات ہے میں آصف بھی بھائی. یہی بات کہوں گا کہ وہ ہمیں کوئی خیرات نہیں دے رہے. تو دریا خیرات جو نہیں ہے کیا مطلب؟ کیا پاکستان آپ کے ان کو دریا پیسے ہے. دے رہے ہو؟ دریا خیرات نہیں، خیرات دریا تو جو آپ کو ہوتے ہیں، دریا، ایک میری بات سن لیجئے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان کی دریا ان کی ملکیت ہیں. دریا جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں تک پہنچتا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، یہ تو پورے کا پورا ایک موجود ہے سلسلہ کہ کیا آج تک پانی جو ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ دریائے نیل کا پانی مصر تک پہنچتا ہے، کتنے ملکوں سے ہو کے وہ پہنچتا ہے. یار اس کا میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آپ بات کو گھما پھرا کے پیش نہیں کریں. آپ آپ نے ہندوستان کی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں یہ والی، کیا کہ وہ کیا پانی ان کی ملکیت ہے. پانی ان کی ملکیت نہیں ہے. دریا جس کہاں راستے پہ سے آ رہا چلتے ہے سر؟ ہیں، پانی دریاؤں کہاں کو سے آ رہا ہے؟ دنیا میں، دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ کوئی دریاؤں کو روک سکے. دریا جہاں سے شروع ہو کے جہاں تک تو پہنچتا ہے آپ نے یہ وہاں معاہدہ تک کیوں کیا دریا ہے؟ ہے. نہیں، اگر ہندوستان کا پانی نہیں ہے تو معاہدہ کیوں کیا ہے؟ ہندوستان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اتنا پانی وہ استعمال کر لے مشرقی پنجاب میں، باقی کا پانی جو ہے وہ مغربی پنجاب کے لیے ہے. یہ اچھا، معاہدہ ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ بھارت کی ملکیت ہے. اگر نہیں اگر بھارت کی پانی ملکیت اگر بند ہوتے، کیا ہے، کس نے کیا پانی آپ کا بند کس نے کیا ہے؟ بھارت نے کیا ہے نا. جو آپ کہہ رہے ہو دریا اس کے نہیں ہے، پانی اس کا نہیں ہے، تو بند، تو اس نے بند کیسے کر دیا؟ Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने, जर्नलिस्ट हैं, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मियां आसिफ अली ने. थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया. یو ویلکم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے وہ جنگ لگ رہی ہے، اور دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے بہت زیادہ معاملات ٹینشن میں ہیں. اسی دوران اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک بار پھر سے پانی جو ہے وہ روک دیا ہے. بغلیہار ڈیم ہے ان کا، اور اس پر انہوں نے جو ہے پاکستان پر چناب میں پانی کا فلو روک دیا ہے. اس پر ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے انڈیا کو میزائل بھیجے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا ٹینشنز کیوں اور زیادہ سوئر خراب ہوتی جا رہی ہیں، دونوں کنٹریز کے ریلیشن کیوں اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو آغاز ہم آصف سے کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. اور آصف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر ایک بار پھر سے انڈیا نے ہم پر پانی جو ہے وہ بند کر دیا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں اس نیوز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو سسپینشنز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے ایک بار پھر سے بھارت نے پانی بالکل بند کر دیا. کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے پانی روکا، اور بگلی ہار ڈیم جو ہے 1992 میں اس کی تعمیر کا ایک پلان کیا گیا تھا، اور جو ہمارا ہیڈ مرالا ہے جو بالکل بارڈر کے پاس ہے، وہاں سے یہ کوئی 150 کلومیٹر اوپر ہے کشمیر کے اندر بھارت کے پاس. تو انہوں نے جب وہ بنایا تھا تو پاکستان نے تب بھی اس پہ اعتراضات کیے تھے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے، اس میں جو پانی ذخیرہ کرنے کی استعداد ہے، وہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بنا لیا یہ چپ رہے یا وہ قانونی تھا. اعتراضات انہوں نے کیے 2005 تک جو تھا اس پہ یہی ایشو چلتا رہا کہ اب کرتے ہیں مذاکرات، در مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، پھر یہ ورلڈ بینک کے پاس بھی گیا. یعنی یہ کوئی بہت ہی متنازع پروجیکٹ تھا یہ پہلے سے ہی ایک. اور سندھ طاس معاہدے کے مطابق ویسے بھی پانی روک نہیں سکتے وہ چناب کا، انڈس کا یا جیلم کا، بلکہ اس کو وہ وہاں سے راستے میں بجلی تو پیدا کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں، لیکن جو 82% پانی ہے وہ بہرحال اس کا پاکستان میں ہی آنا ہے. لیکن کیا کہا جائے اس پہ کہ بھارت کی جانب سے یہ ایک تو سلسلہ رہا ہے ہمیشہ سے، جسے کہہ لیں کہ کسی معاہدے کو انہوں نے نہیں ماننا، کسی چیز پہ انہوں نے نہیں ٹکنا. حالانکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا سندھ طاس معاہدہ بھی اس وقت پاکستان کے حوالے سے اگرچہ یہ بہت مضر معاہدہ تھا، پاکستان کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان زیادہ تھا، لیکن پھر بھی اس وقت اس کو اس لیے تسلیم کر لیا گیا چلو اس کے بعد سکون ہو جائے گا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہمسایہ ایسا ہے کہ جو ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا. تو بگلی ہار ڈیم جب بنایا گیا اسی وقت شدید اعتراض کیا گیا، لیکن وہ نہیں رکے، انہوں نے پورا کر لیا. اور اب انہوں نے اس کے مطابق پانی روک کے یہ چیز، اب دیکھیں مرالا کے مقام پر جو پانی کا اخراج تھا وہ کل کی ڈیٹ میں 36,000 کیوسک تھا، پرسوں وہ 40,000 کیوسک سے زیادہ تھا، اور آج وہ صرف 3600 کیوسک پہ آ گیا ہے، یعنی 3,500 کیوسک پہ. یعنی انہوں نے پانی روکا ہے. جب یہ بنا رہے تھے، جب یہ منصوبہ تھا تو اسی وقت پاکستان کا اعتراض بالکل بجا تھا کہ جس کیپیسٹی کا یہ بنایا جا رہا ہے اس سے 20 سے 25 دنوں کے لیے پاکستان کے اندر دریائے چناب کو سکھایا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر دریائے چناب پہ پانی بالکل خشک کیا جا سکتا ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے. اور اسپیشلی سردیوں میں، ظاہری بات ہے گرمیوں میں تو پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے، اس کو روکنا اتنا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اگر سردیوں میں وہ جھیل بھرنی شروع کر دیں بگلی ہار ڈیم کی تو 25 سے 26 دن کے لیے وہ پاکستان میں پانی کو خشک کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل اس وقت بھی اعتراض تھا پاکستان کا، اور یہ اس کے خلاف ورزی ہے سندھ طاس معاہدے کی. اور اب انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ وہاں پہ پانی روکنا شروع کر دیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے پاکستانی حکومت کو. جی اب ہم دوسری جانب بڑھیں گے بلال صاحب کی طرف. بلال صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سندھ طاس معاہدے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگلیار ڈیم یعنی کہ انڈیا نے ایک بار پھر سے پانی بند کر دیا ہے، اس پر آپ کیا اپنا اوپینین رکھتے ہیں؟ دیکھیں بس اب پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاہدہ کب ہوا تھا. جب انڈیا تھا، اب انڈیا نہیں ہے، اب بھارت ہے. میں بہت ایک گہری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، شاید آصف صاحب سمجھ رہے ہیں یا آپ بھی شاید سمجھ رہے ہیں. آپ نے ہندوستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، آپ نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا، اب بھارت ہے. مطلب یہ ہے کہ معاہدہ تو اس وقت آپ نے کیا تھا، مگر آج آپ لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، وہ مودی ہے. مودی نے انڈیا کو بدل کر کے بھارت بنایا ہے، اور بھارت کی جو کلچر ہے، بھارت کی جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈومین ہے، ایک ویلیوز ہیں، اس کا آپ نے کبھی بھی پاسداری نہیں کی. بدقسمتی سے آپ ہندوستان کی کیا پاسداری کرو گے؟ آپ کا جو آپ کے ملک کو چلاتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں شاید یہ نہیں چلے آپ کے پاس میرا یہ انٹرویو، میں فوج کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے الف کی پاسداری نہیں کرتے، وہ کیا خاک آپ کے ہندوستان کی پاسداری کریں گے؟ پاسداری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے یہ نہیں کہا تھا
کہ آپ آ کے میرے بچوں کو ماروگے قتل کروگے. ہندوستان نے آپ سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کو پانی دیں گے, آپ اپنی زمین پہ اسی پانی کو پلا کے دہشت گرد پیدا کرو گے, اللہ اور رسول کے نام پہ ہندوؤں کے خلاف بڑکاؤ گے, غیر مسلموں کی ساتھ کے متعلق بڑکاؤ گے, اور میرے بچوں کو وہاں پہ آ کے مارو گے. یہ تو ایک سمپل سا, میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس معاہدے کی. اس میں جاتا ہوں ڈیسیشن کیوں لیا اس نے, کیونکہ جو پانی وہ آپ کو دے رہا ہے فی سبیل اللہ دے رہا ہے, یا بھگوان کے نام پہ دے رہا ہے, کس کے نام پہ دے رہا ہے, یا انسانیت کے نام پہ دے رہا ہے, آپ وہی پانی بچوں کو پلا کے اللہ و رسول کے نام پہ ادھر پٹیاں باندھ کے وہیں پہ بیچتے ہو, اور وہ چن چن کے ہندوؤں کو مارتے ہیں. رابعہ صاحبہ آپ مجھے بتائیں, آصف صاحب آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی ہو جائے, آپ کے گھر مطلب آپ کس کو روٹی دیں, آپ کسی کو بھیک دیں, اور وہی بھکاری بندہ آپ کے بچوں کو مارے, کیا آپ پاسداری تو دور کی بات, معاہدہ تو دور کی بات, آپ کو دور سے دیکھ کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو رابعہ صاحبہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ چیز. وہ تو چھوڑے, آپ جس بلوچوں کی زمین پہ رہتے ہو اس کی مٹی سے کھاتے ہو, اس کی مٹی سے آپ کی مائیں بہنیں آپ کو روٹیاں بنا کے دیتے ہو, آپ انہی کو مارتے ہو. مطلب دل دکھتا ہے, آپ انہی کے بچوں کو غائب کرتے ہو, آپ ان کی زمین سے نکالتے ہو, سونا نکالتے ہو, گیس نکالتے ہو, مسائل نکالتے ہو, اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو, اور ان بلوچوں کو کیا دیتے ہو آپ؟ جو بجلی آپ کو کے پی کی سے ملتی ہے, آپ نے پشتونوں کے بچوں کا کیا حال کیا ہے؟ اور یہ نوٹنکی بات جو کر آ کے کہتا ہے بلوچ میرے ساتھ ہیں, پشتون میرے ساتھ ہیں, بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو کم ٹو یور پوائنٹ, آپ کی معاہدے پر میں آتا ہوں. ہندوستان نے تو جب یہ معاہدہ تو مطلب 65 میں ہوا تھا, شاید میں غلط نہیں ہوں آصف بھائی, 65 میں ہوا تھا نا میرے خیال میں, یا نہیں؟ 1960 میں ہوا تھا. ہاں مطلب 60 میں, چلو 4 سال پہلے ہوا تھا. اس وقت سے پانی بند نہیں کیا اس نے. آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی پانی بچوں کو پلانے کے بجائے دہشت گردوں کو پلا رہے ہیں, ان کو نفرت پڑھا رہے ہیں, نفرت سکھا رہے ہیں. تو یہ انہونی بات نہیں ہے رہبا صاحبہ. ہر کوئی بندہ چاہے گا کہ میں کوئی بھیک بھی مانگے, کوئی بیکاری اگر کوئی اس طرح کے کام کرے پھر تو اس طرح ہوگا. مطلب وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ دنیا میں اور جگہ جاتے ہو, بھیک مانگتے ہو. میرے خیال میں آصف میں غلط نہیں ہے, انڈیا اور کیا اپنا دبئی اور سعودی نے آپ لوگوں کے ویزے بھی بند کر دیے اس بھیک کی وجہ سے. میرے خیال میں انڈیا نے تو پانی بند کیا, مطلب ویزا بھی تو بند کیا ہے, خیر یوٹیوب بھی بند کیے ہیں. اب اس طرح تو نہیں چلے گا نا. آپ ایک جگہ پہ آپ ان سے معاہدے کرتے ہو, دوسری جگہ پہ آپ ان کے بچوں کو مارتے ہو, ان سے نفرت کرتے ہو, ان کے مطلب نفرتیں پھیلاتے ہو. میں یہ تو ہندوستان ہے, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا نہیں ہے. اب آپ لوگ بھول جاؤ, مطلب پہلے تھا انڈیا, اب مودی سرکار آ چکا ہے, اور مودی نے انڈیا کو بدل دیا. اب ہندوستان بن چکا ہے, بھارت بن چکا ہے, اور بھارت نے آپ کا پانی بند کر دیا ہے. آپ کا خواجہ آج سے بولتا تھا نا کہ آپ یہ کریں گے, ہم وہ بند کیا پانی, جا کے UN میں کیوں رونے جا رہے ہو؟ مطلب جاؤ, اس نے پانی بند کیا آپ کا. وہ تو شاید کل آپ کو مار بھی دے, مطلب آپ پہ اٹیک بھی کر دے. میں نے ابھی ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ شاید وہ اپنا جو کیا بولتے ہیں, کوئی ٹریننگ ہوتی ہے جب جنگ کے دوران وہ شہری کرتے ہیں, اس کی وہ بھی کروا رہا ہے. مطلب انہوں نے اس کا بھی اعلان کر دیا آج. مطلب تو میں تو نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, مطلب ایک حساب سے, کیونکہ وہاں پہ جنگ تو ہمیشہ موت ہی لاتا ہے. مگر یہ چیزیں آپ لوگوں کو کون سمجھے؟ آپ سے مراد آپ کی فوج کو کون سمجھا ہے؟ اس نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. آپ وہ تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں ہے کہ فوجی جرنل اس کی آپ دیکھو. وہ تو صرف مدرسے کا پڑھا لکھا ہے. یہ اپنا حافظ آپ کا اگر اسکول جاتا, یونیورسٹی جاتا, تو اس کو متے میں دم ہوتا تھا. کیا ہوتا؟ مطلب مودی بھی اسکول نہیں گیا, مگر
اس کے لوگوں نے اس کو چنا ہے، وہ کندن بن چکا ہے، وہ لوگوں کا نمائندہ ہے، یہ لوگوں کا نمائندہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے لوگ بڑے بڑے میں نے دنیا میں دیکھے ہیں فقراء اور دوسرے لوگوں، مطلب وہ نہیں ہے کہ پڑھنے سے آتی ہے مطلب وہ، مگر اس نے جو پڑھا ہے نا بدقسمتی سے وہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ یہ اپنے من پسند قرآن کی آیتیں جب بھی آ کے بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، پتہ نہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ہاتھ کاٹو، یہ کاٹو، وہ کاٹو۔ تو کم ٹو یور پوائنٹ، جو آپ کا جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ٹریٹی کا جو پاسداری آپ لوگوں نے نہیں کیا، آصف بھائی انہوں نے نہیں کیے۔ یہ پانی پلگامہ جو آپ نے کیا تھا اس سے پہلے بھی چل رہا تھا، اس نے آپ کو کبھی نہیں کیا تھا۔ اوور ٹو یو، اب آپ جو کہیں، مطلب میں نہیں سمجھتا۔ باقی رہی بات آپ نے رشیا کی بات کی، پھر وہی بات آپ نے یوکرین کو جو بھیجے تھے، مطلب جو آپ نے امریکہ، آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا، آپ سے مراد آپ کی پاکستانی فوج کا میں بولتا ہوں کہ آپ کو جو بھی بندہ پیسے دے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، کچھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں نے مطلب پیسے، دنیا کی واحد فوج پاکستانی فوج ہے جس نے پیسے لے کے ورلڈ کپ کی جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی بھی نگرانی کی ہے، چوکیداری کی ہے۔ مطلب دنیا کی کوئی فوج اب میں نے نہیں دیکھا آج تک، افریقہ کی بھی فوج ایسا نہیں کرتی، پیسے لے کے گراؤنڈ کی نگرانی، چوکیداری کی کام کرتا۔ مطلب آپ نے پیسے لے کے مسلمانوں کو فلسطین میں جا کے مارا، جس کا آپ مسلمان کرتے، وہ الگ بات ہے، آپ کو چائنا میں مسلمان نظر نہیں آتے کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ آپ نے پیسے لے کے امریکہ کے نام پہ اپنی لوگوں کو وہاں پہ آپ نے اپنا کیا نام ہے KPK میں آپ جو افغانستان میں مارا، مطلب آپ نے پیسے لے کے دہشت گرد بنایا۔ دنیا کی واحد فوج آپ لوگوں دنیا میں جو پیسے لے کے دہشت گرد بھی بناتی ہے، دنیا کی واحد فوج ہے جو چائنا آپ کو پیسے دیتا ہے کہ جا کے بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو، اس کو مارو، مجھے ادھر کام کرنے تو آپ کچھ بھی کر لے تو پیسوں کی خاطر۔ تو رشیا کوئی بچہ نہیں ہے، رشیا کی بہت بڑی ایک اپروچ ہے، یہ وہ رشیا دیکھتا ہے مطلب۔ تو دس از دا ریئلٹی۔ مطلب آصف صاحب میرا آپ سے سوال ہے، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر انڈیا پاکستان کے درمیان ٹینشنز ہیں تو وہاں پر ڈیفنس دونوں کنٹریز کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، تو انڈیا کی جانب سے بھی ایک ہم نے دیکھا کہ رشیا نے انڈیا کو جو ہے وہ میزائل جو بھیجے ہیں، ایک بہت بڑی ڈیل ہے دونوں کے درمیان سائن ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی، اور مطلب اس ٹائم میں جو انڈیا پاکستان کے درمیان کانفلکٹس بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس دوران میں یہ ڈیل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بلال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پانی بند نہیں کیا کبھی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا اور مارچ 48 میں ہی بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا، یعنی اس وقت تو کوئی ایسا کنفلکٹ نہیں تھا، کوئی ایسا اس وقت مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں اس سر، وقت بھی آپ کے مسلح لوگ وہاں پہ گئے تھے کشمیر فتح کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے نام پہ۔ ذرا تاریخ درست کر لیں، اپنی تواریخ درست کر لیں ذرا، اتنا میں نے بھی آپ کی تواریخ پڑھا ہے میرے بھائی، تو تاریخ درست کر لیں پہلے۔ دیکھیں کشمیر پہ اس وقت جنگ جاری تھی، اس وقت کشمیر میں کوئی ٹیررزم یا جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ والے معاملات نہیں تھے، وہی جنگ جاری تھی جو جوناگڑھ میں ہو کے ہٹی تھی یا جو حیدرآباد دکن پہ ہونے والی تھی، تو انہوں نے اس وقت بھی پانی بند کر دیا تھا۔ پانی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پانی انہوں نے تب بند کیا، اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو ڈیمز اور پن بجلی کے نام سے، ڈیم تو نہیں کہتے وہ اسے پن بجلی کے پاور پروجیکٹ کہتے ہیں، جو بنانے شروع کیے تب سے ہی جاری ہیں۔ 92 میں جب بغلیہار کا منصوبہ بنا تو تب کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، 70s میں جب سلال کا منصوبہ بنا تب تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا کشمیر میں۔ کشمیر میں جو موومنٹ ہے وہ تو 90 میں آ کے سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ان کے جو پلان تھے جو روکنے والے تھے اس پہ بھی پاکستان نے اعتراض کیا تھا، اور پاکستان کے اعتراض کے بعد اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی گئی تھی اس کے ڈیزائن میں، تو یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آصف بھائی ایک میرا سوال لے لیں، کوئی آپ کے گھر سے پانی لیتا ہے، وہ آ کے آپ کے بچوں کو قتل کر دے، کیا آپ اس کو پانی دو گے؟ صرف سمپل آپ سے میرا سوال ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی خیرات نہیں ہے یا یہ کوئی چیز ہم مانگ کے نہیں لے رہے. یہ یہ پاکستان کیا کے حصے کیسے کے ہی دریا اور پانی ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں, اور قانونی طور پہ وہ پاکستان کے جو حصے میں پانی آ رہا تھا وہی پانی پاکستان لے رہا ہے. ہاں, اگر انڈیا کوئی ہمیں ایڈ یا گرانٹ دے رہا ہو نہیں؟ تو اس یہ پہ آپ ضرور کہہ ایک سکتے منٹ ایک منٹ ایک منٹ خیرات نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ انڈیا کو کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے؟ میں آپ کچھ چیزیں آپ سے بھی سیکھوں نا. نہیں, ہم اس کے بدلے کیوں دیں گے؟ یہ تو ہمارا حق تھا, بلکہ جو ہمارا کیا حق ایک منٹ راوی اور کون سا سرکوز کی ایک صورت منٹ میں تھا وہ ہم نے اس کو ڈاؤن ایک کر منٹ دیا. کون سا حق تھا؟ مطلب کیا مطلب پاکستان ہندوستان کیا مطلب؟ ہندوستان تو مطلب ہندوستان تو تھا, پاکستان تو پیدا ہوا ہے. کیسا حق تھا آپ کا؟ وہ اس کی ثوابدادی ہے. وہ میں آپ کو بات بتاؤں, آپ میں نہیں, ان اس میں کی فرق کیا ہے ثواب آصف دید بھائی؟ نہیں ہے, اس کی ثواب دید نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ وہی دریا ہے. یہ دریائے ستلج پورے کا پورا جو تھا وہ ویسٹ پنجاب کو ہی سیراب کرتا تھا. راوی کا پانی سارے کا سارا موجودہ پاکستانی پنجاب میں ہی آتا تھا, اور اسی کو اس وقت یار آبپاشی راوی ستلج جناب سب کے سب یہ 5 دریائیں ہندوستان سے آتی ہیں. اس وقت یہ اسی کی ملکیت تھی. یہاں پہ پاکستان نام کا کوئی چیز ہی نہیں تھا. یہ تو برٹش لوگوں نے یہاں پہ آ کے بفر زون کی وجہ سے پیدا کیا. وہ تو میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں, تو شکر کریں آپ, بلکہ وہ ہندوستانی ہے. کیونکہ یار میں نے دیکھو آصف بھی, میں کوئی وہ نہیں ہے, میں بھی انسان ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے پانی کی کیا اہمیت ہے. مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بندہ آپ کو مفت میں پانی دے رہا ہے, آپ کے ساتھ معاہدہ کیا, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کے بچوں کو مارتے ہو, آپ ان کے لوگوں کو جا کے چن چن کے مذہب کے دھرم کے نام پہ قتل کرتے ہو, وہ کیوں آپ کو پانی دے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ فی الحال سمپل سی بات ہے میں آصف بھائی. یہی بات کہوں گا کہ وہ ہمیں کوئی خیرات نہیں دے رہے. تو دریا خیرات جو نہیں ہے کیا مطلب؟ کیا پاکستان آپ کے ان کو دریا پیسے ہیں. دے رہے ہو؟ دریا خیرات نہیں, خیرات دریا کیا جو آپ کو؟ ہوتے ہیں, دریا, ایک میری بات سن لیجئے, یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان کی دریا ان کی ملکیت ہے. دریا جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں تک پہنچتا ہے, وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے, یہ تو پوری کا پورا ایک موجود ہے سلسلہ کہ کیا آج تک پانی جو ہے, اب آپ کو نہیں پتا کہ دریائے نیل کا پانی مصر تک پہنچتا ہے, کتنے ملکوں سے ہو کے وہ پہنچتا ہے. یار اس کا میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. آپ بات کو گھما پھرا کے پیش نہیں کریں. آپ آپ نے ہندوستان کی بات بھی کر رہے ہیں تو آپ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں یہ والی, کیا کہ وہ کیا پانی مطلب؟ ان کی ملکیت ہے. پانی ان کی ملکیت نہیں ہے. دریا جس کہاں راستے پہ سے آ رہا ہے چلتے سر ہیں, پانی؟ کہاں وہ سے آ رہا ہے؟ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ کوئی دریاؤں کو روک سکے. دریا جہاں سے شروع ہو کے جہاں تک تو پہنچتا ہے آپ نے یہ وہاں معاہدہ تک کیوں کیا دریا ہے؟ ہے. نہیں, اگر ہندوستان کا پانی نہیں ہے تو معاہدہ کیوں کیا؟ ہندوستان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اتنا پانی وہ استعمال کر لے مشرقی پنجاب میں, باقی کا پانی جو ہے وہ مغربی پنجاب کے لیے ہے. یہ اچھا, معاہدہ ہوا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ بھارت کی ملکیت ہے. اگر نہیں اگر بھارت کی پانی اگر ملکیت بند ہوتی, کیا, کس نے کیا پانی آپ کا بند کس نے کیا ہے؟ بھارت نے کیا ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہو دریا اس کے نہیں ہے, پانی اس کا نہیں ہے, تو بند, تو اس نے بند کیسے کر دیا؟ بند, وہ یہی تو ایشو ہے, اس نے زبردستی بند کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا. قانونی طور پہ وہ بند نہیں کر سکتا, اخلاقی طور پہ وہ بند نہیں کر سکتا. اور یار آپ ہندوستان کو اخلاق سکھا رہے ہو جس کی دھرم میں ایک چیز ہے کہ مطلب وہ جو سناتن دھرم جو ہے نا, وہ اس کو آپ پڑھیں تو صحیح, آپ ان کو اخلاق سکھا رہے ہو. آپ ادھر آپ تھوڑا نظر تو دوڑاؤ اخلاق کے. تم جو دھائی ہو نا, جو فوجی حلف لیتا ہے آپ کا, اس کی پاسداری نہیں کرتا ہے. اور جو اخلاق کا جو ایم سی بی سی آپ لوگوں کی, آپ کی فوج نے کیا ہے, آپ ہندوستان کے لوگوں کو اخلاق سکھا رہے ہو کہ جا کے ان کے بچوں کو مارتے ہو. یہ اخلاق ہے؟ ان کی گھروں میں گھس جاتے ہو. ان کے بچوں کو ہم نہیں مار رہے, بمبئی میں وہ کس آ نے کے مارے؟ یہاں پہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. ان کے کیا پالے ہوئے دہشت گرد کیا بلوچستان میں اور کے پی میں, ان کے تیار کیے ہوئے کیا دہشت گرد ہمارے بلوچستان میں لوگوں کیا کو مار رہے ہیں. ایک نہیں, ادھر دیکھو, ادھر آپ ڈنڈی مار رہے ہو. کیا ہندوستان کی فوج آ کے آپ کو بولتی ہے بلوچوں کے بچوں کو اغوا کرو؟
کیا ہندوستان کی فوج آ کے بولتی ہے ریکارڈ سے سونا نکالو، 50% چائنا کو دو، 40% آپ رکھو، 5% پنجاب کو دو، 2% بلوچوں کو دو؟ یہ آپ کو ہندوستان کی فوج آ کے بولتی ہے کہ مارنگ صاحبہ آپ عورتوں کا مطلب ایک جمع گبیر لے کے آئے، مارچ کرے آپ کے اسلام آباد میں آئے، آپ اس کو پانی پھینکو؟ یہ آپ کو ہندوستان بناتا ہے بلوچوں کو؟ میں آپ کو پھر بھی بولتا ہوں، ہندوستان نے ابھی بلوچوں کی بھی وہ ٹی وی چینل بند کر دیے، مطلب وہاں پہ یوٹیوب چینل اور اس کے، اور آپ بولتے ہو وہ سپورٹ کرتا ہے؟ آپ اپنے بات پہ کم نہیں ہو، آپ تو دنیا میں بولتے ہو کشمیر کے حوالے سے۔ ہندوستان نے آج تک یہ نہیں بولا میں بلوچستان کو آزاد کر کے دوں گا، ڈرو اس دن سے جب ہندوستان نے بولا۔ آپ کچھ بھی آ کے یہاں پہ بول دیتے ہو یار۔ کبھی ہندوستان نے اپنے، میں بار بار یہ کہتا ہوں رابعہ صاحبہ، آپ لوگ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہو اپنے بدماشیوں کو، اپنی اٹراسٹیز کو؟ آصف بھائی کیوں ڈیفینڈ کرتے ہو یار؟ دیکھیے ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کی فوج ہے، ہماری حکومت کی فوج ہے، اس نے جو بھی کارروائی کرنی ہے پاکستان کے دفاع کے لیے کرنی ہے۔ بھارت نے جو بیڑا کچھ گرک اپنی کر دیا یار، بیڑا گرک کر دیا آپ کے ملک کا۔ آپ کا جو نسوار کلر کا پاسپورٹ ہے، اس کو لے کے دنیا میں کبھی سفر پر تو جاؤ۔ کوئی بیڑا غرق نہیں کیا۔ اگر آج ہماری فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو بھارت اتنے دنوں سے چپ کر کے نہ بیٹھا ہوتا، میں جگہ بولتا جگہ ہوں سرجیکل یہی اسٹرائک ہو چورن رہی آپ، ہوتی۔ یار آصف ہماری بھائی یہی فوج چورن، مضبوط ہے، پاکستان سیف ہے، پاکستان محفوظ ہے۔ آصف بھائی یہی اگر چورن وہ آ آپ کے لوگوں یہاں کو سے، کھلا کھلا اگر کے ہمارے کچھ کی پاس بتی فوج کے پیچھے لگا مضبوط نہ دیا ہے ہوتی پنجابی فوج نے۔ تو جو 4000 بلوچستان میں دہشت گرد ہیں وہ پورے بلوچستان کو تباہ کر چکے ہوتے۔ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی تو بلوچستان نہیں نہیں 5000 نہیں، ادھر رک جاؤ۔ بلوچستان میں 4000 لوگ ہیں نا، جاؤ نا خوشبو لگا کے ادھر جاؤ۔ آپ کی فوج وہاں پہ جانے سے ڈرتی ہے، وہ جب بھی کلائی مخلوق ہیں وہ ادھر سے آسمان سے اترتے ہیں، جاتے ہیں، واپس غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو بچہ آپ کی ظاہری فوج بات ہے سے وہ جو نفرت کرتا ہے بلوچستان میں، گریلا فوج بچہ ہوتی ہے، نفرت کرتا ہے آپ کی پنجابی فوج سے، آپ کی جو دہشت پشتونستان گرد سے۔ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی کارروائی کرتے ہیں، چھپ کیا کے ہی آتے ہیں، مار کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی کوئی یار مضبوط آپ نے ہوتے۔ کبھی گوریلا وارفیئر کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا اور تھا آپ یہ نے؟ دہشت تو اس گرد جو طرح کی، ہیں اگر ان کا گوریلا وارفیئر انجام بہت پڑھتے تو اس طرح کی نزدیک ہے، بات کوئی اتنا کرتے؟ بڑا یہ ایشو نہیں ہے کہ اگر چند ہزار دہشت گرد آپ سمجھتے ہیں کہ 1.5 کروڑ آبادی کے صوبے کو لے کے الگ کروا لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ اپنی تاریخ بول رہے ہیں۔ 3000 ہندوستانی فوجیوں نے آپ کی 93,000 فوجیوں کی پتلونیں بنگلہ دیش میں اتاری۔ آج آپ کے اختر مینگل نے آپ کو بولا ہے، آپ یہ ہمیں نہیں بتاؤ کہ 10 سال تک آپ کی نسلیں آپ لوگوں کرو گے۔ آپ اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھاؤ نا، جیسے کہ اختر مینگل صاحب نے کیا ہے کہ 3000 بھارتی فوجیوں نے 93,000 پاکستانی پنجابی فوجیوں کی ایک بات پتلونیں تو وہاں سے بلال اتاری صاحب تھی۔ یہ کہ وہ 93,000 فوج نہیں تھی، فوج وہاں پہ 30-32 ہزار تھی، باقی سارے کے سارے جو تھے وہ سول اور آپ کو پتا، ملازمین تھے۔ نہیں یہ آصف بات بھائی، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو پتا آپ اور لوگوں کا دوسری مسئلہ کیا بات ہے؟ یہ، آپ اور لوگ بھارت آپ کی لوگ وہاں پہ لاکھوں کے حساب سے فوج موجود تھی جس میں نے اس آپ کو کو گھیر ایک بات مجھے بتانے دو، رکھا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں۔ رائبہ صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کا پروگرام کسی اور سائٹ پہ چلا گیا، تھوڑا جنگ پہ آتے ہیں۔ آج بھی آپ کے پنجابی جوکر جو یہ آپ نے نمونے جو بتائے ہوئے جوکر، کوئی کہہ رہا ہے کہ رافیل سمجھتے ہو جو جہاز جو ہمارے فرانس نے دیے، وہ 150-200 کلومیٹر سے زیادہ میزائل نہیں لے جا سکتے۔ یار گوگل تو کرو، مطلب سر اوپر تو نیچے تو آپ لوگ کرتے ہو، مجھے پتا ہے تم لوگ کچھ تو پڑھتے ہو، وہ تو آپ کی سمجھ میں آتا نہیں ہے نا، آپ اسکولوں میں سمجھ میں آتا۔ کچھ گوگل تو کرو آپ لوگ۔ کوئی آ کے کہتا ہے انڈیا کے بم ناکارہ ہیں، کوئی آ کے کہتا ہے رافیل کے ریڈار سسٹم جام کیا۔ یہ وہی جھوٹ ہے جو آپ کو نور جان گانا گا کے بتاتی تھی 1971 میں۔ یقین مانو وہی جھوٹ ہے۔ کبھی تو سچ بولو، دنیا اپنے لوگوں کے ساتھ تو سچ بولو۔ اگر ہندوستان اتنا ہی طاقتور ہوتا تو اتنے دنوں سے بیٹھا دیکھ نہ رہا ہوتا، اب تک اچھا کوئی ادھر کاروائی ادھر کر چکا ہوتا۔ میں یہی تو مجھے آپ سے سننا تھا یار۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ لوگ پی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، مطالعہ پاکستان کی جتنے بھی آپ کے پاس جو چینل آ رہے ہیں دیکھنا چھوڑ دو۔ ایک سوال آپ سے،
मोदी ने कब कहा है? मोदी ने आपको कोई टाइम लिमिट दी है कि मैं पाकिस्तान पे हमला करने वाला हूँ? हिंदुस्तान की फौज ने बोला है मैं हमला मैं फला तारीख को जाके हमला करूंगा? कोई बोला है? जब मैं आप लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी ना, जब जुलाई में, मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल का महीना था 1971, मुझे याद है। अप्रैल के महीने में ये मसला, ये जो आपने जो बंगाली थे, जो आपसे ज्यादा थे, आपने उस वक्त जो किया, उस वक्त आप लोगों ने ये ड्रामा किया। और ये जो आपकी पतलूनें जो उतारी गई थी वो दिसंबर में उतरी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने तक, 8 महीने के बाद, उस वक्त भी उन्होंने कोई डेडलाइन आप लोगों को नहीं दी थी। अगर आप पढ़ते नहीं हो, मैं आपको आपकी हिस्ट्री बता सकता हूँ। मुआहिदा, सॉरी, आपके प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के हैं, नरेंद्र मोदी, या हिंदुस्तान की फौज की तरफ से कोई डेडलाइन आपको नहीं दी गई थी कि मैं फला तारीख को आके मार दूंगा। कोई डेडलाइन, हाँ, उसने कहा मैं पानी बंद कर दूंगा, पानी उसने बंद कर दिया। उसने आपके यूट्यूब चैनल जो आप सारा दिन उस पर बैठ के मतलब ड्रामे करते हो, ISPR के तर्जमान बने बैठे, वो गलत, वो आपने उसने बंद कर दिया। गलत क्या सही क्या वो अलग बात है। जितने भी आपके वो थे, जो मूवमेंट थी, वो उसने बंद कर दिए। उसने तारीख कोई नहीं दी आपको। और हिंदुस्तान का जो एयरफोर्स है, वो आप अपना कोई मवाजना तो करो, उसके पास कितने जहाज हैं, आपके पास कितने जहाज हैं, आपके पास मेडन कौन सा है, चाइना है, फ्रांस के, वो हिंदुस्तान के पास मेडन फ्रांस है। तो ये चीजें पढ़ो तो सही, ताकि तुम लोगों, आप लोगों को सारा दिन आए वतन के सुरीले वही 1971 वाली गाने बनाए जाते हैं। आपने जोकर, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान जैसे जोकर बनाए। मंसूर अली खान कहाँ का जंगी, आप मुझे बताओ, एक्सपर्ट है। उसने तो जिंदगी भर अपना जियो पे बैठ के खबरें सुनी है, क्योंकि उसका बाप फौजी था। वो आज आपको वो मतलब को जंगी एक मतमली बता रहा है। जावेद चौधरी आके आपको मतलब जंगी की मतमली बता रहा है। नुसरत जावेद आपको आके जंगी ने, यार क्यों दुनिया को अफसाते हो अपने ऊपर? यू पीपल आर बिकम अ जोक, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से जंग नहीं लड़ी जाती, नकमे गरने से जंगे नहीं लड़ी जाती। पाक फौज यार मतलब वो कोई मतलब नापाक इसका है? मतलब है कि आपने इंडिया के चैनल्स को नहीं सुना। इंडिया के चैनल्स पे इससे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आ रहे यार हैं और जो फौजी मुसलसल है, जो भी है, वो बाय पहले बाय 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 पहले कमांड दिन फौजी है। से तो मुसलसल आज हम ये कर देंगे, हम अभी कर रहे हैं, हम 2 घंटों में ये कर रहे हैं। मैं वो फौजी इसके बाद है भी वो। जाता हूँ, बाकी जाते नहीं होंगे, नहीं 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 आपको नहीं नहीं, अंदाजा होगा कि हम ये कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, 2 मैं घंटों में वो कर रहे अपने, हैं, सुबह में कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो, मैं जंग की आप वो नहीं करो कि जंग हो। आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी फौज डिसिप्लिन नहीं है, आपकी फौज प्रोफेशनल नहीं है। आपकी फौज को सिर्फ बच्चों को अगवा करना आता है, बच्चों को कत्ल करना आता है, बलोचों को अगवा करना आता है, बलोचों से झूठ बोल के बलोचों को कुरान शरीफ का वास्ता दे के नीचे होता है उससे गद्दारी करना आता है, औरतों की तजलील करना आता है, सियासतदानों की वीडियो टैप करना आता है, अनी टैप करना आता है। और आपकी फौज को क्या आता है? जर्नलिस्टों को कत्ल करना आता है। उसकी फौज सिविलाइज्ड फौज है। हिंदुस्तान की फौज ने कभी अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक साइड पे करके सियासत में हिस्सा नहीं लिया। वो जो अलफ लेता है उसकी पासदारी करता है। आपकी फौज ने आज तक अपने अलफ की पासदारी की है? आप मुझे बताओ, की है? आपकी सेनारिटी कहाँ है? ये जो आपका हाफिज है, इसकी क्या क्या सेनारिटी थी? आप मुझे बताओ। वहां पे सियासतदान बनाए नहीं जाते, वहां पे सियासतदान बनते हैं। लोग 45 साल से जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और आप कौन कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल फौज नहीं है। कौन मुझे सी तो जंग हंसी लड़ी आ रही है आपने? आपकी बात सुन के। अरे हम आसिफ भाई, 45 साल से वॉर एंड टेरर में फंसे हुए हैं आसिफ और भाई, आपको आपका अंदाजा नहीं आपका है। आपका हमने डिफेंस मिनिस्टर कौन है? एक मिनट, आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है? नाम बताओगे? आपको शायद किसका? याद नहीं है। आपका आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा आसिफ है हमारा डिफेंस हाँ, मिनिस्टर। उसकी उसकी वीडियो आपने सुनी है? वीडियो देखी आपने? वीडियो देखी आपने? कौन सी? जो पार्लियामेंट में खड़े होके कहता था कि इन्होंने 1971 में भी जंग आ रही, 1965 में भी जंग आ रही, सियाचिन भी आ रहा, कारगिल भी आ रहा, और ये काम के नहीं है, इनके बड़े बड़े पेट हैं, सारा बजट कहाँ गए? याद है आपको? है वीडियो है उसकी या नहीं है? हाँ,
مجھے یہ نہیں یاد، مجھے اتنا یاد ہے کہ اگر بھارت میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی تو وہ اب تک آ کے بار بار دھمکیاں نہ دے رہا ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ دنیا کی 5ویں بڑی ان کی بدھی ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کی یہاں بدھی نہیں ہے، ان کی یہاں لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے آپ کو ٹائم لمٹ نہیں دیا ہے کہ میں اس وقت آ کے آپ کو ماروں گا۔ اور اتنی مطلب آپ ڈس آنیسٹی کر رہے ہو کہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھے۔ آپ نے نواز شریف کی ویڈیو دیکھی ہے؟ جو نواز شریف آپ کو آپ کے پنجاب کے لوگوں کو بولتا تھا یہ بے شرم فوج جس نے بلوچوں کا بھی ستیہ ناش کیا تھا، کے پی کے لوگوں کا بھی ستیہ ناش کیا ہے، پورے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یہ میں نہیں اچھا بولتا مجھے تھا۔ یہ بتائیں بلال صاحب، آپ بھارت کی تو اتنی طرفداری کر رہے ہیں، کیا بھارت نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائے تھے جو گنز لے کے اٹھے تھے؟ کیا اس نے ناگالینڈ میں لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائے ہیں جو اسلحہ لے کے اٹھے ایک تھے؟ منٹ کیا وہاں منی پہ پور میں اس نے لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائے ہیں؟ آپ اپنی پہلی بات کرتے ہیں کہ آپ بات کے لوگ اگر جنگ لے میں کے آپ ایک انہیں پہلی منٹ کتنا تیار ہیں؟ آپ مجھے بات کرنے دیں۔ میں نہیں بات کیا ہندوستان کرنے کی دوں میں آپ فیور سے، نہیں میں کر بڑا رہا، حیران ہو رہا ہوں آپ میں کی بات سن کے، ہندوستان اتنی دیر سے میں سنے جا رہا ہوں سنتے جا رہا ہوں کہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ جو دہشت گرد اٹھے، ٹیررسٹ اٹھے، لیٹ می لوگوں کو فنش۔ آگے بھڑکا جائے اور فوج اس کو جواب نہ دے۔ آصف یہ علی عجیب و غریب صاحب، باتیں کرتے ہیں آپ۔ آصف علی اگر آپ صاحب ایک اگر دوسرے کو، بلال صاحب اور آصف صاحب، ایک دوسرے کو اگر آپ ایکولی موقع دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو اچھے سے رکھ میں سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ تو رہا کسی کی ہوں، بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں یہ کہہ رہا نہیں ہوں بات ان کی سمجھ میں آئے گی نہیں رہا آپ کو۔ ان کے نزدیک اگر کوئی منی پور میں گن لے کے اٹھے، بھارتی فوج اسے مار دے تو ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان میں جو گن لے کے آئے گا اس کو پاکستانی فوج کو پھولوں کے ہار ڈالنے چاہیے۔ اگر ربا وہاں ناگالینڈ میں لوگ اسلحہ جی لے کے آپ آئے ٹائم پہ یا چلیے گا۔ کشمیر میں فائٹ کریں، ان کو تو بھارتی فوج اڑا دے ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی والے دہشت گردی کریں تو ہمیں ان کو پھولوں کے ہار ڈالنے چاہیے۔ عجیب منافقت ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ان لوگوں کی کہ کیا سوچ ہے ربا ان کی۔ جی ربا جی میری بلال بات صاحب۔ سنو، ربا جی میری بلال بات صاحب۔ سنو۔ موصوف کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں ہندوستانی نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں، میں بلوچ ہوں۔ میں پاکستان کی پیدائش سے پہلے بھی بلوچ تھا، میں آج بھی بلوچ ہوں۔ اور جب مجھے امید ہے، مجھے کرما پہ یقین ہے، ہم ایک میوزیم بنائیں گے جس طرح ویتنام میں بنایا، جس طریقے سے بنگلہ دیش نے بنایا۔ ہم وہاں پہ کچھ پتلونیں بھی ٹنگوائیں گے، لٹکائیں گے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہم رکھیں گے۔ پہلے میں یہ ہو گیا۔ اب دوسرا یہ ہے، میں ہندوستانی فوج کے خلاف بات کرتا اگر اس کی فوج انسیولائز ہوتا، ان پروفیشنل ہوتا، وہاں کی جو الف لیا ہے وہاں کی جنرل نے وہ توڑتا، تو میں بات کرتا۔ میں بات کرتا اگر کشمیر پہ وہ اپنی زمین کے لیے لڑتے یا اپنے رائٹس کے لیے لڑتے، وہ سر پہ اب وہ باندھتے ہیں، اللہ اکبر کا باندھتے ہیں، وہ شریعہ لانا چاہتے ہیں وہاں پہ طالبانوں کی طرح۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے ان طالبان بنایا پیسے لے کے امریکہ سے، وہ میں نے جیسے کہا کہ پیسے دو، کچھ بھی کر لو، رینٹ آن دا رینٹ ہے۔ استاد بخشو جی، استاد حافظ جی آن دا رینٹ ہے۔ آپ مجھے بول رہے ہو آپ ادھر بات نہیں کرتے، بھائی میں کیوں بات کروں؟ وہاں پہ سیولائز لوگ رہتے ہیں، وہاں کا پردھان منتری کو فوجی الیکٹ اپنا سلیکٹ نہیں کرتا، لوگ الیکٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کا ایک ڈسپلن ہے، ایک ڈیموکریسی ہے۔ آپ کے ہاں جس دن سے یہ بنا ہے اس دن سے آپ مجھے بتاؤ کب الیکشن آپ کے ہاں اوریجنل ہوئے؟ الیکشن تک اوریجنل نہیں ہوتے۔ آپ مجھے بولتے ہو وہاں بولتے نہیں، وہاں میں کیا بولوں؟ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں، اور آج آپ بھیک مانگ رہے ہو۔ آج آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے دہشت گرد، آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے بیکاری، آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے دہشت گردوں کو پالتے ہو، آپ کا ادھر لکھا ہوا ہے بلوچوں کا استحصال کر رہے ہو، پشتونوں کا استحصال کر رہے ہو، اور آپ کو آپ کا جنرل آ کی کون سی آیاتیں سناتا ہے وہاں پہ؟ آپ مجھے بتاؤ کتنے لوگ جا کے ویگو آتا ہے انڈیا میں، جا کے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ جس کو بھی پکڑتے ہیں ٹو دا اس پہ کیس ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے کرتے ہیں۔ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، بالکل ڈیموکریسی ہے۔ وہاں پہ مسلمان صدر بن سکتا ہے، آپ کے یہاں کیا مسلمان ہندو صدر بن سکتا ہے آپ کے یہاں؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن میں ہی نفرت ہے۔
माजरत के साथ शायद आप ये दोबारा नहीं लगाएंगे। आपका जो वजूद जो एक 1947 में जो वजूद हुआ है वो भी नफरत के बुनियाद पे खड़ा है। लोग हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं, दुनिया में मोहब्बत करते हैं दुनिया से। योगा है, कल्चर है, डांस है, फूड है, उसका कल्चर, एक एक चीज उनकी मुनफरद और आला है। आपके पास क्या है? मासवाई दहशतगर्दी की आपके पास क्या है? मासवाई नफरत के पास आपके पास क्या है? और आप मुझे बोलते हो, आप मेरी तारीफ करो। मैं अगर बेनिफिशरी होता, किसी पंजाबी का पुत्र होता, कोई चौधरी का पुत्र होता, फिर मैं करता शायद, मगर पढ़ा लिखा होता फिर भी मैं नहीं करता। तो मसला आप लोगों का आसिफ भाई यही है, क्योंकि जो चौकीदार है, जो मजालिम कर रहा है, वो आपकी जुबान बोलता है, जो वो जुबान आप बोलते हैं। दिस इज द रियलिटी। मैं आप इसलिए बोलते हो ना कि आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते। हिंदुस्तान मेरे बच्चों को नहीं मारता है, हिंदुस्तान मेरी बहनों की सरों से चादर नहीं छीनता है, हिंदुस्तान मेरे बच्चों को घसीटता नहीं है इस्लामाबाद के रोडों पे। इस वहां का फौजी आके हिंदुओं का या हिंदुस्तान का मेरी तजलील नहीं करता है। मैं बार बार कह चुका हूं, मैं मंदिर जा चुका हूं, मैं मस्जिद जा चुका हूं, मैं गिरजा जा चुका हूं। जब मैं पाकिस्तान को देखता हूं, वो गलाजत जो आप लोग फैला रहे हो, यार आप लोगों को, अहमदियों को कब्रों से निकाल के उनकी तजलील करते हैं। कोई वहां क्या हिंदुओं ने कभी कोई मुसलमानों को कब्रों से निकाल के तजलील की है? ये तो आपके अपने लोग हैं यार, वो तो हिंदू भी नहीं है। आप शियों के साथ क्या करते हो? बम फोड़ते हो उनकी मस्जिदों में जाके, उनकी मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ते। ये टॉलरेंस आपको मिलेगा। वो 80% है हिंदू वहां पे, 20%, फिर भी इन 20% मुसलमानों ने उनका जीना आराम कर दिया वहां पे। कभी बोलते हैं ये नहीं चाहिए, कभी बोलते हैं हमें 4 शादियां करनी है, कभी वो नहीं करना है। यार आप बोलते हो आप, मैं हिंदुस्तान की फेवर में बात करता हूँ। हाँ करे वो हिंदुस्तान का फौजी अपना अलफ की पासदारी नहीं करे, इलेक्शन गलत कराए, एज ए जर्नलिस्ट में बोलूंगा। वो मेरे बच्चों को आके मारे, बलूचों को, मैं बोलूंगा। आसिफ भाई बहुत दुख होता है, जैसे आप जैसा पढ़ा लिखा और रबा जैसी पढ़ी लिखी आप लोग, यू पीपल हैव टू चेंज योर सोसाइटी। मैं कल अगर मैं यकीन से कहता हूं, क्योंकि आपके पास तो कोई समंदर है ही नहीं, आप जब कल समंदर देखने आओगे आसिफ अली साहब, आपका जितना भी खर्चा होगा, मतलब जितना भी फीस होगा, आप अपने बच्चों से फ्री में दे सकते हैं। अगर आप अपने सोसाइटी के लिए काम करो तो आप आके डिफेंड करते हो अपनी फौज को कि मेरा फौज ऐसा नहीं है। जो फौज आपके आइन को नहीं मानता, वो आपको क्या मानेगा? आपके लिए क्या बात कर सकता है मुझे बताओ। जो आइन, जो उसने कसम खाई हुई अपनी, उसकी पासदारी नहीं करता है। दुनिया का कोई भी कातिल, मैं आखिरी बात है, दुनिया का कोई कातिल, ये आखिरी आपने बात है, ऑप्शन रखा था या बिलाल साहब का खिताब रखा था? आखिरी जुमला है, दुनिया का कोई कातिल, रबा साहब, दुनिया में कोई भी बड़ा कातिल हो, कोई भी बड़ा कातिल, उसको उसकी बैंड से, उसकी फैमिली से मिलाया जाता है। मगर यहाँ पे एक पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का ऑफिस डंडा लेके कहते हैं इमरान खान से उसकी बैंड भी नहीं मिलेगी। अच्छा आसिफ साहब, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? और बिलाल साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। आज आपने बिलाल साहब का लेक्चर रख दिया था, अगर तो आप ये थोड़ी सी रखती इस पे डिस्कशन तो शायद बात कुछ हो जाती। लेकिन मसला यही है कि बिलाल साहब को सारा कुछ पाकिस्तान में नजर आता है, इंडिया की जेलों में पड़े हुए हजारों मुसलमान नजर नहीं आते, वहां पे 20% मुसलमान हो के 3% सरकारी नौकरियों में हो वो नजर नहीं आते, वहां पे हजारों मुसलमान औरतों की असमत दरी की जा रही हो वो नजर नहीं आती, उनकी इतनी वीडियोस शेयर हो रही हो, होली का मसला हो तो वो इनको नजर नहीं आती। इनको बलोचिस्तान में कत्ल होने वाले गैर बलोच मजदूर नजर नहीं आते, शनाख्ती कार्ड चेक करके हजारों लोगों को मारा जाना नजर नहीं आता, प्रोफेसर नाजमा तालब जो इनके बच्चों को पढ़ाने गई थी उनके टुकड़े करना इनको याद नहीं आता। ये इनको सारी खराबियां पाकिस्तानी फौज में ही दिखाई देती हैं और इन्हीं, हालांकि वो पाकिस्तानी आइन की भी पाबंद है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी सरगर्म है,
भारत में भी ताजा तरीन वाकया हुआ है ना पहलगाम वाला, और 18 के करीब उन्होंने घर गिरा दिए लोगों के। वो कौन सी प्रोसिक्यूशन के बाद गिराए हैं, वो कौन से अदालती फैसले के बाद गिराए हैं? ये ऐसा मुनाफिकत का आलम है हमारे दोस्तों का कि उनको सारी खराबियां पाकिस्तान में ही दिखाई देती हैं, लेकिन बाकी हर तरफ उनको वही नजर आता है कि बाकी ठीक है, हर बंदा ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज जो है इसको कुछ नहीं करना चाहिए। चंद हजार मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट है ना जो आप लोग देते हैं, तो बाकी 1.5 करोड़ के सूबे में बाकी लोग क्या आपके साथ हैं? चलो जी, मिसिंग पर्सन्स वालों के घराने भी गिन लो, 3,000 घराने हो जाएंगे, तो बाकी जो रेफरेंडम वहां पे कराओ, गए, रेफरेंडम कराओ, इनको ये चीज समझने की जरूरत रेफरेंडम है कराओ, जान कि छोड़ो ना। इनके कहने पे ना तो अब इस तरह होगा कि चंद सौ लोग उठ के, चंद हजार लोग उठ के 1.5 करोड़ सूबे का फैसला शुरू कर दें, या सच्चर कमीशन रिपोर्ट को छुटलाते हुए भारत के अंदर जाके ये कहें कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है, बड़े हालात वहां पे ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको भी देखना होगा। और जो आपकी आखिरी बात वो थी बगलीहार वाली, तो यकीनन वहां पे पानी रोका है और हमारी हुकूमत को तैयार रहना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि इनका जो वास्ता है वो इंतहाई घटिया किस्म के दुश्मन से पड़ा हुआ है, जो आदमी कवानीन को नहीं मानता, जो दुनिया के इंसानी अखलाकी अक़दार को नहीं मानता, जो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, जो किसी चीज को नहीं मानता। इसलिए इनको फैसला भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड पर बिलाल साहब आप मैसेज देना मैं चाहेंगे सिर्फ फिर एक प्रोग्राम जुमला कहता हूँ, वाइंड अप करते हैं जी। एक जुमला कहता हूँ। बड़े प्यार से कहा कि वो क्या नहीं मानता, या आपने जे, मैं बार बार कहता हूँ, जो बुनियाद है ना, बुनियाद आपका जो मुल्क है ना, वो फौज के ऊपर खड़ा है, और फौज जो हलफ लेता है, क्या वो उसकी पासदारी करता है? क्या, मैं बार बार कहता हूँ, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बलूचों के बच्चों को अगवा करके 14-14 साल अकूबत कानून में रखो? क्या मतलब आप दूसरों को इखलाक क्या, मतलब किस बेशर्मी से हमारे कुछ लोग आके बात करते हैं? मतलब क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि आप कोई जर्नलिस्ट आपकी बच्ची और बेटी और बेटियों, आपकी फैमिली की करप्शन की दास्तान अगर छापे, आप रात के 2 बजे उसके घर में जाके उसकी बहन की, उसकी माँ की तस्लील करो, उसके सामने उसके बेटों को मारो पीटो, घसीट के ले जाओ, और फिर वही बेशर्मी से अपने कोर्टों में बोल के मुझे पता नहीं है। मतलब यार कुछ, मैं बोलता हूँ, आप लोगों को आप लोगों को आप खुद माफ नहीं करोगे जब आप आईने के सामने खड़े होगे, यकीन करो। मुझे छोड़ो, आप अपने जो सोसाइटी के लिए कर रहे हो ना, वो आपकी आने वाली नस्लें आप लोगों को माफ नहीं करेंगी। यार जब मैं ये कहता हूँ, आपके यहाँ कब्रों से बंदूक को उठा के लेके उनकी तस्लील की जाती है, आप उनको डिफेंड करने आ जाते हो। जब मैं ये बोलता हूँ, आप शियों की मस्जिदों में जाके बम फोड़ते हो, आप उसको डिफेंड करने आ जाते हो। यार जब मैं ये बोलता हूँ, मेरी माँ बहनें जब आपके पास आती है, आप उनकी सरों से डरो। उस दिन से जब यही फौज आपकी बच्चियों की सरों के ऊपर चादर, फिर शायद आप लोगों को शायद इनका एहसास हो। यार बस मुझे ये कहना था मेरे, मैं और क्या कह सकता हूँ जैसे लोगों को। डरो उस इसे दिन से, मैं आपको बता रहा हूँ, डरो उस दिन से जब ये आपके बच्चों की कत्लेआम कर दे। डरो उस दिन से जब आपकी बहनों की जो इज्जत तारो। हमें क्या यार, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा कातिल उसकी भी बैंक को उससे मिलाया जाता है, मगर एक पंजाबी स्टेब्लिशमेंट का फौजी कहता है ना वो अदालत को मानता है, ना किसी की चीज को मानता है, उसकी अपनी ये कानून है, वो उसकी बैंक को उससे नहीं मिलने देती। मारन साहबा को बिना कोई चीज के उसने अरेस्ट किया हुआ है। हजारों की तादाद में लोग मिसिंग है बलूचिस्तान के। बलूचों के वसाइल को लूट के अपने यहाँ खाने, मतलब क्या क्या बनाए जाते हैं, वहां पे गुर्बत थी, गुर्बत है। और फिर कहते हैं 4,000 में, तो करो ना रेफरेंडम। किसने आपको रोका है? करो, क्योंकि आपकी दिल में आपको पता है बेईमान लोग, बच्चा बच्चा आप लोगों से नफरत करता है, इसी बेशर्मी की वजह से, इसी बेगैरती और इसी फासिज्म की वजह से। धन्यवाद। प्रोग्राम जंग पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो देखो मसला वही आता है रबा साहबा, मसला वही है, द कोर सर्कल जो प्रॉब्लम है आपकी फौज है।
आपकी फौज पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम किसी भी जंग को प्रमोट नहीं करते हैं। एंड पर मैं यही कहना चाहूँगी, हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है इस टेंशन्स जो चल रही हैं उसको हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जंग को ख़त्म होए, जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है वो रिलेशन बेहतर हो सके, और उसके साथ-साथ किसी भी कंट्री की भी जो फ़ौज होती है वो उस कंट्री का सरमाया होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उस कंट्री की डिफेंस को या उसको सिक्योर करने के लिए होती है। तो इसी के साथ जो है हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आसिफ साहब शुक्रिया आपका, बिलाल साहब आपका भी शुक्रिया, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।